الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل 54 نمبر حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہونے کی نسبت سے قمری کیلنڈر کے مطابق جمعرات ہے اور 22 رمضان المبارک 1444 ہجری ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی تک بدھ ہے اور 12 اپریل 2023 عیسوی ہے۔ ڈالر کے ڈاکے کے عنوان سے یاد رہے کہ ڈالر کا تعلق بینک سے ہے اور بینکنگ سسٹم کو دنیا میں رائج کرنے والے یاجوج اور ماجوج ہیں، یعنی یہ برطانوی حکمران، یہ یورپی حکمران اور پھر انہی کی تسلسل میں آنے والے امریکی حکمران۔ تو اس سارے بینکنگ سسٹم کا اور مالیاتی اداروں کا آج جو حقیقی مالک ہے، دنیاوی مالک، وہ صہیونی ٹولہ ہے، اور یہ وہ صہیونی ٹولہ ہے جو اس وقت اسرائیل نام کی ریاست فلسطین پر قبضہ کر کے بنائے بیٹھے ہیں، اور دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کے اصل کرتا دھرتا یہ صہیونی ہے۔ اور اس ڈالر کا تعلق چونکہ بینک سے ہے اور بینکوں کے حقیقی مالکان صہیونی ہیں، اور یہ صہیونی آج قبلہ اول پر عملی طور پر قابض ہیں۔ بے شک دکھاوے کے لیے اردن کی وقف کمیٹی ایک بنا کے بٹھا دی گئی ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ عملی حاکم اس وقت بھی صہیونی ہی ہیں۔ اچھا، اب یہ تھا ایک قبلے والوں کا مختصر تعارف۔ دوسرے جو قبلے والے ہیں، مکہ والے، نجد والے، آل سعود والے، ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار، ان کا حال یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم کو اور ڈالر کی اس جادوگری کو سٹرینتھن کرنے والے، مضبوط کرنے والے، کندھے سے کندھا ملا کے اس ڈالر کی طاقت میں اضافہ کرنے والے یہ نجدی ہیں، یہ آل سعود ہیں، جنہوں نے پیٹرو ڈالر کے نام پر 50 سال سے زائد دنیا کو دھوکہ دیا، اور اب یہ پیٹرو یوان اور پیٹرو روبل کے نام پر دنیا کو نیا دھوکہ دینے جا رہے ہیں۔ اور بار بار عرض یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے درمیان حرف واو پر بھی غور کر لیں کہ یاجوج اور ماجوج کو دو گروہوں کے طور پہ کیوں بیان کیا گیا۔ ہاں، کسی وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مالی مفادات ہیں، لیکن جہاں پہ ان کا مشترکہ ٹارگٹ ہے، جہاں پہ ان کا مشترکہ دشمن ہے، وہاں پہ یہ سانجھے ہیں۔ اب ان کے مشترکہ دشمن کو سمجھنے کے لیے اور حق اور باطل کا فرق سمجھنے کے لیے آج آپ ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھ لیں، سنی سے پوچھ لیں، شیعہ سے پوچھ لیں، وہابی دیوبندی سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا تم سب المسیح الدجال کے متعلق بیان کردہ روایات کو، احادیث کو مانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں۔ اچھا، پھر سب سے کلمہ گو لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی کیا تم یہ مانتے ہو کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا؟ تو سب مانتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا۔ اچھا، اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پچھلی 2-3 منٹ کی گفتگو کو پھر دہرا لیں کہ ڈالر کا تعلق بینک سے ہے، بینکنگ سسٹم کا جال دنیا میں پھیلانے والے برطانوی یورپی سامراج ہیں، اور بینکنگ سسٹم کے مالیاتی اداروں کے حقیقی مالکان آج کے صہیونی ہیں اور قبلہ اول پر قابض ہیں۔ دوسری طرف مکہ پر قابض وہ ہیں کہ جو خود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دھوکہ اور دجل انہوں نے یہ دیا
کہ وہ مکہ یا وہ عرب کا خطہ جہاں 1400 سال سے زائد بیت المال قائم تھا، یعنی اسلامی بینک قائم تھا، یعنی بلا سود بینکاری والا بینک پہلے سے قائم تھا، بیت المال کا تصور آیا ہی خطہ عرب سے ہے، تو ان عربیوں نے، یعنی آج کے بعد والے عربیوں نے بیت المال کے ساتھ بے وفائی کی، قرآن و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ کھلی دغا بازی کی، اور بیت المال کو نظر انداز کر کے دنیا میں سودی بینکاری نظام اور ڈالر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا، پیٹرو ڈالر کا معاہدہ کیا، دنیا بھر کی کرنسیوں کو ردی کرنے کا ٹھیکہ ان دونوں قبلہ والوں نے لیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ دیکھے کہ جی حقیر نے پچھلے پروگراموں میں یہ کہا کہ ان دونوں قبلہ والوں کو بٹھانے والا، قبلوں پر قبضہ دلوانے والا یاجوج ہے، برطانیہ ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کرنے والا ماجوج ہے، امریکہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کو بٹھایا برطانیہ نے اور دونوں کی حفاظت امریکی حکمران کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا دفاعی معاہدہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے اور سعودیہ عرب کا دفاعی معاہدہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، آپ انٹرنیٹ دیکھیں، کتابیں دیکھیں، دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں سے پوچھیں، دانشوروں سے گفتگو کریں یا عوام الناس سے گفتگو کریں۔ اب یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا کو اب معلوم ہے۔ تو اگلی بات کرتے ہیں کہ جب ادھر 1917 کا بالفور ڈیکلریشن 2017 میں اس کی 100 سالہ سالگرہ منائی جاتی ہے، تو آل سعود کے MBS یعنی محمد بن سلمان صاحب جو کہ ولی عہد ہیں، یعنی اگلے بادشاہ انہوں نے بننا ہے سعودی عرب کا، شاید، بہرحال ولی عہد تو وہ ہیں، انہوں نے 2017 میں برطانیہ میں جا کے خصوصی طور پہ یہ کہا کہ جی ترکی اور ایران شیطانی طاقتیں ہیں، اور پھر اب 2023 میں سعودیہ اور ایران دونوں آپس میں پھر سے دوستی گانٹھ چکے ہیں۔ اس تقریر کی ریکارڈنگ کے وقت دونوں ملکوں نے، ایران اور سعودیہ نے، پھر سے ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانے اور اپنے وہ معاملات دوبارہ سے شروع اور بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، عملی فیصلہ کر لیا۔ اب دیکھیں کہ مکہ والے ظاہری طور پر یہ شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ وہ صہیونیوں کے دشمن ہیں اور قبلہ اول کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ ایران کے حکمران پچھلے 40-50 سال سے 1979 سے اب تک بالخصوص وہ یہ دنیا کو دکھاتے رہے ہیں، شیعہ لوگوں کو یہ خصوصی طور پر بتاتے رہے ہیں کہ وہ تو امریکہ کو گالی بھی دیتے ہیں، وہ تو اسرائیل کو گالی بھی دیتے ہیں، اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے کھلے دشمن ہیں۔ اور اس وقت حال یہ ہے کہ آل سعود اور ایران جو کہ اسلامی دنیا کی دو بہت بڑی تیل اور خزانوں کے حوالے سے بڑی طاقتیں ہیں، فوج کے حوالے سے اور دیگر وسائل کے حوالے سے دنیا کی، اسلامی دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، تو جب ان دونوں کا اتحاد 2023 میں ہو چکا ہے، تو پھر اسی 2023 کے رمضان میں اتنا بڑا اتحاد ایران اور سعودیہ کے ہونے کے باوجود اسرائیلی صہیونی غزہ پر بمباری کیوں کر رہے ہیں، شام پر ظلم و ستم میں اضافہ کیوں ہو گیا، اور وہ شام جس پر کہ سعودیہ اور امریکہ نے مل کر کے پچھلے 11-12 سال سے چڑھائی کیے رکھی، اور اب 2023 عیسوی میں دبئی کے حکمرانوں نے بشار الاسد سے دوستی کر لی ہے، محمد بن سلمان نے، سعودی حکمرانوں نے بشار الاسد سے دوستی کر لی ہے، چین کے کہنے پر یمن کی جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ قرن شیطان والی جو حدیث ہے جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے، اس میں ذکر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے دعا فرمائی، یمن کے لیے دعا فرمائی، شام کے لیے دعا فرمائی، لیکن نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ اب ایک سینگ کی مثال یہ ہے کہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے یہ کہا، یہ لکھا
کہ مدینہ کا سفر معاذ اللہ گناہ کا سفر ہے، اس کی اس عبارت پر اور اس تحریر و تقریر پر ملک شام کے لوگوں نے آج سے 600-700 سال پہلے اس ابن تیمیہ کو پکڑ کر کے گرفتار کیا اور پھر قتل کر دیا تھا۔ پھر بعد میں 19ویں صدی میں ابن عبد الوہاب نجدی کا یہ کفریہ بیان تھا، نقل کفر نہ باشد، اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اس دنیا کا سب سے بڑا بت ہے۔ اب آپ اس حدیث کے واقعات کو دیکھیں آج کے تناظر میں کہ سعودیہ عرب وہ سعودیہ عرب ہے کہ جب سے یہ بنا، جب سے اس نے حجاز کو بدل کے سعودیہ عرب بنایا، یہ بھی بدعت تھی، تو سعودیہ عرب بنانے سے اب تک ملک شام کے ساتھ سعودیہ کے حالات کشیدہ کیوں ہیں، لڑائی جھگڑا کیوں چل رہا ہے پچھلے 90-92 سال سے؟ یمن کے اوپر سعودیہ عرب کئی مسلمان نام نہاد مسلمان ملکوں کی فوجوں کا جتھا بنا کر سال ہا سال یمن پہ بمباری کرتا رہا، مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، اور اب اس کو چین کے کہنے پر یمن کی جنگ بندی کا خیال آ گیا۔ لیکن آپ قرن شیطان والی حدیث کے پیرائے میں یہ سارے واقعات دیکھیں کہ یہ وہی نجدی ہیں جو شام پر چڑھائی کرتے ہیں، جو یمن پر چڑھائی کرتے ہیں، اور یہ سب مسلمان مانتے ہیں کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ ان ساری کڑیوں کو آپ نے اپنے دماغ میں دیکھنا ہے کہ بینکنگ سسٹم کا مالک کون ہے، اور بینکنگ سسٹم کو پیٹرو ڈالر کے نام پہ کندھے سے کندھا لگا کے مضبوط کرنے والا کون ہے؟ یہ دونوں قبلوں والے، اور ان دونوں قبلوں والوں کو برطانیہ نے ہی بٹھایا، قبضہ دلوایا۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں برطانیہ اور آل سعود کا گٹھ جوڑ آج کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مدائن صالح جو کہ العلا کے علاقے میں، سعودیہ عرب کے علاقے میں، آج بھی حجاز ریلوے اسٹیشن کا وہ ریلوے اسٹیشن جو 1908 میں آپریٹو تھا، وہاں دمشق سے مدینہ تک ٹرین چلتی تھی، یہ وہی ٹرین لائن ہے حجاز ریلوے جسے ان وہابیوں نے برطانوی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کے دھماکے سے اڑا دیا تھا، ریلوے لائن تباہ کر دی تھی، حجاز مقدس کی طرف آنے والے زائرین کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان کی یہ دہشت گردی آج بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مدائن صالح کے میوزیم میں تصویریں اور ریکارڈ لکھا پڑا ہے، مدینہ منورہ کے میوزیم میں تصویریں اور ریکارڈ لکھا پڑا ہے۔ یہ سب وہ ریکارڈ ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ حقیر، یہ فقیر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کر رہا ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ پھر اور آگے آ جائیں کہ ان مکہ والوں اور ان مسجد الاقصیٰ والوں پر دونوں پہ آپ غور کریں کہ ان کی سملیرٹیز پہ ذرا دیکھیں کہ ادھر وہ جو صہیونی ہیں وہ مسجد الاقصیٰ پہ پتھراؤ کرتے ہیں، یعنی قبلہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، ادھر یہ وہابی کیا کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف پاؤں پھیلاتے ہیں، یعنی رسول اللہ جس کعبے کی طرف سر جھکائیں اور امت کو ادب کا انداز سکھائیں، حقیقی توحید کے حقیقی پہلو سکھائیں، اور یہ نجدی آج کی خالص توحید کے زوم میں اسی کعبے کی طرف پاؤں پھیلائیں اور بے ادبی کریں، یہ ایک سملیرٹی ہے۔ اگلی ان کی سملیرٹی یہ ہے کہ یورپ والے یا صہیونیوں کے پروردہ وہ قرآن کو جلاتے ہیں، پھاڑتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اور وہابیوں کی بے حرمتی یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے احاطے میں، مسجد نبوی کے احاطے میں ٹانگیں پسار کے پھیلا کے اپنی پنڈلیوں پر، ٹانگوں پر قرآن رکھتے ہیں۔ اس بات کے کروڑوں لوگ گواہ ہیں، اس حقیر نے بھی خود دیکھا ہے۔ پھر دونوں کی سملیرٹی اور آگے آ جاؤ، قبلہ اول میں جو صہیونی فوجی ہیں وہ بوٹوں سمیت قبلے کے اندر گھس جاتے ہیں، ادھر مکہ میں سعودی سپاہی یعنی وہ بھی جو ان کے محافظ ہیں وہ بوٹوں سمیت خانہ کعبہ کے احاطے میں گھس جاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی سملیرٹی ہے، یہ بھی ان کی مشابہت ہے، یہ بھی ان کا ایک ہونے کا ثبوت ہے۔ اور پھر اگر آپ نے ایک اور اہم نشانی دیکھنی ہو
تو یہ دیکھیں کہ مکہ جو کہ امت مسلمہ کی ایک روحانی عبادت گاہ ہونے کی نسبت سے ایک مرکز نگاہ ہونا چاہیے، اس مرکز نگاہ کو ختم کرنے کے لیے آل سعود نے کیا کیا ہے؟ گیٹ نمبر 1 حرم کے جو خانہ کعبہ کے گیٹ ہیں وہ بہت سارے ہیں، اب تو سینکڑوں ہیں۔ 1 نمبر دروازہ کنگ عبدالعزیز کے بالکل سامنے مکہ کلاک ٹاور بنا دیا گیا ہے، اور اتنا اونچا بنایا گیا ہے کہ صحن کعبہ میں بیٹھ کے بھی لوگ اس مکہ کلاک ٹاور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آئی کیچنگ قسم کی چیز ہے۔ لوگوں کی توجہ کعبہ سے ہٹا کے مکہ کلاک ٹاور کی طرف جاتی ہے، اور اس بات کے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ گواہ موجود ہیں۔ اب بڑی ایک سملیرٹی آپ غور کیجئے گا، انٹرنیٹ پہ آپ ابھی کھول کے دیکھیں، ایک طرف آپ لندن کلاک ٹاور اس کی تصویر دیکھیں، اور دوسری طرف آپ مکہ کلاک ٹاور اس کی تصویر دیکھیں۔ سوائے اوپر والے ایک چاند اور ایک سلیب کے، آپ کو ان کی سملیرٹی بالکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ایک ہی مالک کے بنائے ہوئے 2 نقشے ہیں۔ دیکھیے گا لندن کلاک ٹاور اور مکہ کلاک ٹاور کا مشابہت میں ایک جیسا ہونا، کیا یہ بے معنی ہے؟ یہ سب باتیں بے معنی نہیں ہیں۔ اور وہ چاند یعنی ایسے کر کے اوپر اس کے 2 گول کنارے ہیں، یوں یہاں سے شروع ہوتا ہے سرا، ایسے گھوم کے ایسے آتا ہے یہاں پہ۔ تو کیا جو مسلمانوں کا پہلی کا چاند جسے ہلال کہا جاتا ہے، جس کے نام پہ ہلال احمر تنظیم بنی، تو پہلی کا چاند تو یوں ایسے کر کے پھیلا ہوتا ہے کہ کنارے دور دور ایسے ہوتے ہیں، یوں کر کے کنارے جو ایسے، وہ تو جنوں کے سینگوں والی مشابہت ہے، اور یہ جنوں اور جادوگروں کا ہی ٹولہ ہے جو مسجد اقصیٰ پر قبضہ سلیمان علیہ السلام کے نام پر کر رہا ہے، اور دراصل وہاں نیچے چھپی ہوئی جادو کی کتابیں نکالنا چاہتا ہے، اور انہی جادو کی کتابوں کو نکال کر کے یہ پھر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، دجالی گروہ یہ۔ اور اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا مدینے پہ حملہ آور ہونا کیا محض صرف روپے اور ڈالر اور دولت کا کھیل ہے؟ نہیں میرے بچوں، میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ کیا سجدہ آدم میں جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا، تو اس سجدے کے واقعے میں، سجدہ ہونے اور نہ ہونے کے اس سارے واقعے میں، کیا دولت کا کوئی ذکر ہے؟ رقم کا کوئی ذکر ہے؟ فارکس پیرٹی کا، مال کا کوئی ذکر ہے؟ درہم دینار کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ آدم کی حقیقت دولت سے ماورا ہے، ڈالر سے، بینک سے، فارکس سے ماورا ہے، اور یہ اسی سجدہ آدم کے تسلسل کا بدلہ ہے کہ دجال مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا۔ اور یہ بات بھی ایک انڈائریکٹ یا بالواسطہ دلیل ہے کہ سجدہ دراصل آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ اس نور کو تھا، اس نور محمد کے لیے تھا کہ جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجا دیا گیا تھا۔ اسی لیے آج کے اس سارے پروگرام کا خلاصہ یہ ٹھہرا کہ دجال مدینے پر حملہ کرے گا، لیکن کس صورت میں کرے گا؟ کہ جب وہ ساری دنیا میں مہنگائی کا، ڈالر کا، فارکس پیرٹی کا، کرنسی کے دجل کا اور ظلم و فساد کا کھیل رچا دے گا، دنیا کو اپنی روٹی کی فکر پڑ جائے گی، اور یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے در پہ ہو جائیں گے، اور دجال مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاری کرے گا۔ تو یہ سب مالیاتی نظام دراصل دجال کی کڑیاں ہیں۔ اگر آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر مزید غور کرنا ہے تو جائیے دیکھیے بخاری شریف میں قرن شیطان والی، نجد والی حدیث کو پھر سے دیکھیے، خود پڑھیے، تجزیہ کیجیے، اور ان ساری باتوں کو اپنے دل میں دہرا کر پھر اپنے دل سے سوال پوچھیے کہ کیا یہ سارا کھیل صرف رقم کا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔